بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کثرت سے کیجیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی بیماری آ جاتی ہے اور ہر طرح کی دوائی کر لیتے ہیں، دعائیں کر لیتے ہیں، وظائف کر لیتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسا کام ہے جو ایسا رکتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں وہ نہیں بن پڑتا اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہم کیا کریں۔ ابھی میں 2-3 دن پہلے شاید مفتی منیر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں انہوں نے کسی اللہ والے کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ ایک بار بیمار ہوئے اور سخت ترین بیمار ہوئے اور تمام تدبیریں کر لیں، دعائیں کر لیں، جبکہ مستجاب الدعوات تھے، لیکن بیماری ٹھیک نہ ہوئی اور 2 سال تک بستر پر رہے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور ان سے فریاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ تمہاری بیماری کس وجہ سے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس کا علم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے ایک جانور کا دل دکھایا اور اس نے تمہارے حق میں بد دعا کی، اس وجہ سے تم بیمار ہو۔ پھر وہ بیدار ہو جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں کہ معاملہ کیسے درست ہو۔ تو جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں علم ہی نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس جو آئی پریشانی ہے، جو بیماری ہے، وہ کسی گناہ کے سبب بھی ہو سکتی ہے، وہ ہم نے کسی مخلوق کا دل دکھایا اس سبب سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری زبان، اعمال تو ایسے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، ہمیں علم ہی نہیں۔ کسی جانور کا بھی دل دکھ جائے تو ہمیں اس پہ بھی جو ہے پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلی کثرت سے استغفار کریں اور استغفار کرنے کے بعد جو بھی مسئلہ ہے نا، اس کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ رب عز و جل، اگر میری یہ بیماری میری کسی گناہ کے سبب ہے، کسی برائی کے سبب ہے، مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، یہ اس سبب سے ہے، تو اے میرے اللہ تو بڑا غفور و رحیم اور معاف کرنے والا ہے، استغفار کی برکت سے مجھے معاف فرما دے اور میری یہ بیماری ختم کر دے، یہ پریشانی ختم کر دے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یہ رکاوٹ دور کر دے۔ جس بھی گناہ کے سبب، جس بھی برائی کے سبب مجھ پر یہ پریشانی آئی ہے، اس برائی کو، اس گناہ کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے خوب توبہ کرنے والا بنا۔ بار بار استغفار کریں اور بار بار اس طریقے سے دعا کریں۔ کچھ عرصہ جب اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی اور جس وجہ سے بھی ہماری جس گناہ، غلطی، کوتاہی، جس برائی یا جس بھی حق تلفی کی وجہ سے ہم پر جو بھی مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، پریشانی آئی ہے یا کسی بھی قسم کا حاجات پوری نہیں ہو رہی، کام رک گیا ہے، اٹک گیا ہے، کوئی ظالم ہم پر مسلط ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں مسئلے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہونے لگیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہم نے کب کون سا گناہ کیا، کب کون سی غلطی کی، کب کون سی ہم سے برائی سرزد ہو گئی، کب کس کا دل دکھا دیا، کب کس کی حق تلفی کر دی، ہمیں نہیں علم۔ اس کی کسی کی بد دعا لگ گئی یا کسی نے ہمارے لیے برے الفاظ کہہ دیے، اب وہ ہمارے ساتھ بیماری کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں لگ گئے، تو ہمیں یہ کام لازمی کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز لازمی پکڑ کے رکھنی کہ جب بھی استغفار کریں، استغفار کرنے کے بعد اللہ کے حضور یہی دعا کرنی ہے کہ اگر کسی برائی، کسی میری غلطی کوتاہی، گناہ کے سبب مجھ پر یہ پریشانی آئی ہے، یہ بیماری آئی ہے، یہ مسئلہ آیا ہے، تو یا اللہ اس برائی کو، اس گناہ کو مجھ سے دور کر دے، اس رکاوٹ کو مجھ سے دور کر دے، مجھے معاف کر دے اور میرا یہ مسئلہ حل کر دے، مجھے صحت اور شفا عطا فرما دے، میری یہ تمنا پوری کر دے، خواہش پوری کر دے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میرا یہ کام بنا دے۔ تو استغفار کی کثرت کرتے رہیے، توبہ کرتے رہیے، اپنے گناہوں اور غلطیوں سے معافی مانگتے رہیے اور اس طریقے سے دعا کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی جب گناہ معاف ہوں گے، برائیاں ختم ہوں گی، جو ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہماری اپنے ہی پیدا کردہ ہیں وہ ختم ہوں گے، تو ضرور ہماری بیماریاں بھی شفا سے بدلیں گی، مسئلے بھی حل ہوں گے، کام بھی بنیں گے، رزق میں بھی برکت ہوگی اور ہماری حاجات بھی پوری ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب پر خوب رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے اور ہمارے تمام مسئلے حل فرمائے، تمام پریشانیاں ختم فرمائے، تمام کام بنا دیں، تمام حاجات پوری فرما دیں اور ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔